أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. جب انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی کوششوں کا منتہا جو ہے یا دنیا ہے یا آخرت ہے. اسے خیال ہو یا نہ ہو بہرکیف نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کا کام جو ہے جو بھی وہ کرتا ہے یا تو اس کا اینڈ اس کا خاتمہ دنیا ہے اور یا وہ آگے چلے گا اس کی وہ کوشش جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے. اور بعض جو ہیں باقاعدہ مقصود بنا کر کوشش کرتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی بن جائے. تھوڑا بہت خیال تو ہر ایک کو ہی ہوتا ہے اور نہیں تو اپنا گزارا یہ تو ہر ایک ہی سوچتا ہے کہ میرا گزارا اچھا معقول ہو, کم از کم میں اچھا کھا پی سکوں, میری رہائش جو ہے وہ اچھی ہو. اور جو ذرا پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا تو مقصد ہی زندگی کا یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو اپنے کمال پر پہنچائیں اور بہت اونچا سٹینڈرڈ ہمارا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتیں رکھی ہیں. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا, جس کی زندگی کا مقصد یہ دنیا ہو اور اللہ نے اس دنیا کا نام عاجلہ رکھا ہے. عاجلہ کے میں نے عجلت سے نقد جو جلدی مل جائے روز کی روز. جیسے مزدور کو ایک کو تنخواہ ملتی ہے مہینے کے بعد, کسی کو مزدوری ملتی ہے ڈیلی روزانہ شام کو. تو اللہ نے دنیا کا نام عاجلہ رکھا ہے, نقد کا نقد یہی. تو جو دنیا چاہتا ہے جس کی ساری کوششوں کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میری دنیا ٹھیک ہو جائے, عجلنا لہ فیہا, ہم بھی اس کو پھر جلدی جلدی دیتے ہیں. عجلنا لہ فیہا, ہم بھی اس کو دنیا میں جلدی جلدی دیتے ہیں. لیکن ہماری مرضی ہے ما نشاء لمن نشاء, جو ہمیں دینا ہوتا ہے اور جس کو دینا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ اپنی مرضی تو ہمیشہ رکھتا ہے. یہ تو ہے نہیں کہ اللہ کسی کے تابع ہو. کوئی دنیا چاہے تو اللہ اسے دنیا دے دے, کوئی آخرت چاہے تو بالکل اسے وہی مل جائے. بہرکیف اللہ بھی نیتوں کو دیکھتا ہے, اخلاص کو دیکھتا ہے, پھر اس کی کوششوں کو دیکھتا ہے. تو فرمایا کہ ضروری نہیں کہ جو دنیا چاہتا ہو ہم اس کو دنیا دے ہی دیں, امیر بنا ہی دیں. بہت لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ ہم امیر بن جائیں, لیکن نہیں, وہ غریب ہی رہتے ہیں. کئی بھائی ہوتے ہیں سارے مل کر کام کرتے ہیں, پھر بیچاروں کو روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی. تو فرمایا جو دنیا چاہتا ہے عجلنا لہ فیہا, ہم بھی اس کو دنیا جلدی دیتے ہیں. ما نشاء, جتنی ہم چاہتے ہیں. لمن نرید, اور جس کو دینا چاہتے ہیں. لیکن پھر ثم جعلنا لہ جہنم, پھر اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے.
کیونکہ جس نے اللہ سے دنیا مانگی، حالانکہ دنیا اللہ سے کو مانگنے والی چیز نہیں، دنیا میں تو اللہ نے اسے پیدا کر دیا ہے، دنیا میں اللہ نے اسے بھیج دیا ہے، جب اللہ نے اسے بھیجا ہے تو اللہ اسے دے گا بھی۔ دنیا کو مانگنے والی چیز نہیں ہے، مانگنے والی چیز تو آخرت ہے۔ کوششیں بھی آخرت کے لیے ہونی چاہیے اور دعائیں بھی آخرت کے لیے ہونی چاہیے، لیکن وہ بدبخت ایسا ہے کہ اس کی ساری کوششیں جو ہیں اور دعائیں جو ہیں، وظیفے جو ہیں، قرآن خوانی جو ہے، یہ سب کی سب دنیا کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ایسے کے ساتھ ہم یہی سلوک کریں گے کہ دنیا تو اس کی گزرے گی جیسی بھی گزرے گی، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کو ہم جہنم ہی دیں گے، یصلاھا، وہ اس جہنم میں داخل ہوگا، مذموماً، مذمت کیا گیا، لوگ بھی اس کو برا بھلا کہیں گے اور وہ خود اپنے نفس کو بھی کوسے گا، اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہے گا کہ تو کیسا بدبخت تھا، تو نے کیوں نہ وقت پر سوچا، کیسا تو احمق تھا، کیوں اپنی زندگی کو برباد کیا۔ مدحورا، دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، ملعون، خدا کی رحمت سے دور، بہت ہی بدقسمت، اس بری حالت میں وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس دنیا میں رہ کر، اور جو آخرت چاہتا ہے اس دنیا میں آ کر، وسعی لہا سعیہا، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جو آخرت کی کوشش ہے، وسعی، اور کوشش کرتا ہے، لہا، اس آخرت کے لیے، سعیہا، جو آخرت کی کوشش ہوتی ہے، وہو مومن، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو۔ اب کوئی آدمی آخرت چاہے کہ میری آخرت، ویسے ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، کون ہے جو یہ نہ چاہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں؟ سبھی چاہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں، میں چلا جاؤں، لیکن چاہنے سے تو کام نہیں نہ بنتا۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ وسعی لہا سعیہا، ایک تو کوشش کرے جو آخرت کی کوشش ہے، اور دوسری بات شرط یہ ہے وہو مومن، بشرطے کہ اس کا ایمان بھی صحیح ہو۔ اگر ایمان صحیح نہ ہو تو پھر آدمی جو بھی کوشش کرے سب بیکار ہے۔ دیکھو دنیا کی کوششیں جو ہیں ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، آپ کام کریں، کافر ہیں یا مسلمان ہیں، آپ کی محنت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو بدلہ دے دیں گے، لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے اس کے لیے دیکھو ہندو کتنا کچھ کرتے تھے، یہ دوسرے مسلمان جو ہیں کتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے ہر ایک کو ثواب مل جائے گا؟ اس کے لیے شرط ہے کہ اس کا ایمان درست ہو۔ اگر ایمان درست نہ ہو تو کوئی کسی نیکی کا عمل جو ہے اللہ اس کی جزا اس کو اللہ نہیں دے گا، وہ سب عمل جو ہے ضائع ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں کئی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آج کل ایک ورقہ سا پھر رہا ہے جس پہ انہوں نے 3 عمل لکھے ہوئے ہیں کہ 3 عمل کرنے سے، 3 کام کرنے سے آدمی کے سب عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن 3 تو بڑے مشہور ہیں۔ ایک تو شرک، اگر آدمی شرک کر لے تو سب عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ ساری عمر نمازیں پڑھتا رہا ہو وہ ضائع، ساری عمر زکاتیں دی وہ ضائع، صدقے خیرات کیے وہ برباد، روزے رکھے وہ برباد، اور کوئی نیکی کی، کبھی حج کیا زندگی میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 4 مرتبہ، سب برباد۔ اگر شرک کر لیا تو جتنے عمل ہیں سب کے سب ایسے اڑ گئے جیسے راکھ سوا آندھی آئے تو اڑ جاتی ہے، بالکل نام و نشان کسی عمل کا نہیں ہے۔ اور یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ نے یہ تنبیہ نبیوں کو بھی کی ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، نبیوں کا ذکر کیا، بہت سے نبیوں کا، اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ نبی، یہ بڑے بڑے نبی سارے اگر یہ شرک کرتے تو ان کے بھی سب عمل برباد ہو جاتے۔ شرک ایسی بری چیز ہے، اور آج کل شرک اللہ اکبر اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔
اور قرآن نے تو پہلے یہ بات کہی ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر اکثر ایمان لانے والے شرک کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جن کا ایمان سرے سے ہے ہی نہیں، ان کا تو خیر نام ہی کیا لینا۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں ان کی اکثریت بھی مشرکوں کی، انہیں پتہ ہی نہیں، شرک کرتے رہتے ہیں۔ اور حدیث میں حضرت بکر صدیق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک تو آدمی سے اس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ شرک ہی ایک ایسا گناہ ہے جس سے کہ اس انسان کو برباد کیا جا سکتا ہے، اس لیے شیطان سب سے زیادہ کوشش اس میں لگانے کی کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب جا کر شیطان بڑے بزرگ کی شکل میں، بڑے اچھے عالم کی شکل میں لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں ہٹائے گا زنا سے، چوری سے، رشوت سے، حرام خوری سے اور برے کاموں سے۔ حالانکہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے ہٹا کر ان کو شرک کی طرف لگائے گا دین کے رنگ میں۔ اب دیکھ لو نا، پولیس والا ساری عمر پولیس میں گزارتا ہے، رشوت لیتا ہے، ظلم و زیادتیاں کرتا ہے اور پھر بڑھاپے میں تسبیح پکڑ لیتا ہے اور مزاروں پر جاتا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے میں بہت نیک ہو گیا، حالانکہ پہلے بہت نیک تھا۔ جب وہ لوگوں پر ظلم کر لیتا تھا یا رشوت لیتا تھا اس وقت بہتر تھا، اب اس سے بھی کیا گزرا، اب بالکل برباد ہو گیا، لیکن پتہ بھی نہیں لوگوں کو۔ یعنی شیطان زنا سے، شراب سے، چوری سے اور گناہوں سے ہٹا کر شرک کی طرف لگائے گا، بشارتیں دے گا۔ چنانچہ دیکھ لو یہ بشارتیں، کبھی کسی کو کوئی بشارت دے دی، کسی کو کوئی بشارت دے دی، کسی کو کوئی بشارت دے دی، تو شرک کی طرف لگائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ زنا سے بھی آخر کبھی نہ کبھی شاید معافی ہو ہی جائے، رشوت سے بھی معافی کی امید ہے اور گناہوں سے بھی کبھی نہ کبھی معافی کی امید ہے۔ شرک تو مہر لگ گئی، تھپا لگ گیا کہ کبھی معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شرک والا دوزخ سے کبھی نہیں نکلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ شرک والا کبھی نکل جائے۔ تو اس لیے شیطان اور گناہوں سے ہٹا کر شرک کی طرف لگائے گا۔ تو اگر انسان شرک کرتا رہے اور پھر یہ بھی سوچتا رہے کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، میں جنت میں چلا جاؤں، تہجد بھی پڑھے، صبح کو اٹھ کر شور بھی مچائے، اللہ حق بھی بہت کرے، تسبیحیں بھی بہت گھمائے، جیسا کہ لوگوں کو عادت ہے، تو بظاہر تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی کتنا نیک ہے، بڑا صوفی ہے، لنگر بھی لگا دے، سویلے بھی لگا دے، سارے کام کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کا ارادہ کرے، ضروری نہیں کہ اس کے ارادہ کرنے سے اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے، وہ تو اگر ہم چاہیں گے، اور اس کی صورت کیا ہوگی، وسعیھا سعیھا، کوششیں وہ کرے آخرت کی جو مطلوب ہیں، جو آخرت کے لیے موضوع ہیں، جو آخرت کی خاص کوششیں ہیں، اور پھر وہو مؤمن، اس کا ایمان بھی صحیح ہو۔ میرے بھائیوں، ایمان جو ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے میں نے دل سے تسلیم کرتے جانا سب سلسلے کو، کہ اللہ ہے، رسول ہیں، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، پھر اللہ نے کیا کہا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، حساب ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، پھر لوگ دوزخ میں جلیں گے، جنت میں عیش کریں گے، جو کچھ پیغمبروں نے کہا سب کچھ مانتے جانا دل سے، یہ ایمان ہے۔ کسی جگہ اڑ جانا اور انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ نبیوں نے جو کچھ کہا ہے ان کی باتوں کو دل سے مانتے جانا یہ ایمان ہے، اور کسی جگہ جا کر اڑ جانا، رک جانا کہ نہیں یہ بات عقل نہیں مانتی، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے۔ لیکن اگر اس ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہوتا جائے تو یہ سب ایمان برباد۔ آپ نے ٹھیک اللہ کو مانا، آپ نے ٹھیک فرشتوں کو مانا، دوزخ کو مانا، جنت کو مانا، حساب کتاب کو مانا، اعمال کے وزن کو مانا، سب کچھ آپ نے یہ تسلیم کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ نے اللہ کو پکارتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، بس اللہ رسول تو اس سے راضی ہو جائے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ رسول تو اس سے راضی ہو جائے۔
یہ سریعن شرک ہے. کسی کو دعا دینا کہ پنجتن تجھ سے خوش ہو جائے، یہ کفر ہے، بالکل شرک ہے. اور پتہ ہی نہیں لوگوں کو، اور اس قسم کی باتیں عام ان کی زبان سے نکلتی ہیں. تو انسان کا جب تک ایمان خالص نہ ہو، ایمان جب تک خالص نہ ہو اس وقت تک ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا. ورنہ تھوڑا بہت ایمان تو صحیح ہر ایک کا ہوتا ہے. کون ہے دنیا میں جو اللہ کے ہونے کا انکار کرے؟ آخر پہلے لوگ جو ہیں یہودی، عیسائی، یہ وہ سارے کے سارے اللہ کو مانتے ہی رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، سب کو مانتے رہے ہیں. لیکن یہی خرابی کہ انہوں نے ملاوٹ کر دی، اور جہاں ملاوٹ آئی چیز خراب ہو گئی. دین میں جہاں ملاوٹ ہوئی دین برباد ہو گیا. وہ دین جو ہے پھر کسی کام کا نہ رہا. اللہ ملاوٹی دین کو تو قطعاً قبول کرتا ہی نہیں. مخلصین لہ الدین، قرآن مجید جا بجا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. ان کو تو حکم صرف یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کریں دین کو خالص کر کے. اگر دین ذرا ملاوٹی ہو گیا پھر وہ جتنی مرضی ٹکرے مارے. ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا ہے، اس کا دین خالص نہیں، اللہ اس کی عبادت کو دیکھتا بھی نہیں. تو اس کے لیے دیکھو نا یہاں یہ سب شرطیں قرآن مجید میں موجود ہیں. ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت چاہتا ہو، آخرت کا ارادہ کرتا ہو، وسعی لہا سعیھا، اور کوشش کرے ہا کی ضمیر آخرت کی طرف، اور کوشش کرتا ہو آخرت کی کوشش، وہو مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے. اور حال اپنے ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، شرط ہوتا ہے، بشرط کہ وہ مومن ہو ایمان کی حالت میں. اور ایمان سے مراد صحیح ایمان، خالص ایمان جو ملاوٹی نہ ہو. اپنے صحیح اور درست ایمان کے ساتھ وہ آخرت کی کوشش کرتا ہو، اور آخرت کی کوشش وہ ہوتی ہے جو نبی سے مصدقہ. دیکھیے یہ بات بہت دفعہ کہی گئی ہے اور لوگوں کو یہ سبق یاد نہیں، حالانکہ یہ سبق بنیادی طور پر یہ یاد ہونا چاہیے. عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں میرے بھائیوں، اسے خوب نوٹ کر لو. عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو اخلاص، کہ خالص اللہ کے لیے، کسی دوسرے کا اس میں کوئی دخل نہ ہو. دوسرے محمدی مہر اس پر ہو. اگر اس پر محمدی مہر نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر کیا کوئی نمبر نہیں. بالکل اس کا کتنا بڑا ہو، کتنا اچھا ہو، کتنا اس پر خرچ ہو، کتنی آپ کی اس پر محنت ہو، بالکل برباد. یہ دو شرطیں ہر عمل کے ساتھ اس وقت موجود ہونی چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ عمل جو ہے یہ ایک بوٹا ہے. عمل جو ہے یہ ایک بوٹا ہے، اور بوٹا لگتا ہے ہمیشہ زمین میں. اور زمین کیا ہو؟ ایمان کی زمین ہو. جو بوٹا عمل کا ہو وہ ایمان کی زمین میں لگے. اگر ایمان صحیح نہیں تو جو اس میں بوٹا ہوگا عمل کا وہ بیکار ہے. اگر مثلا کسی کا ایمان درست بھی ہے، اگر کسی کا ایمان درست بھی ہے، مشرک وہ نہیں، وہ بالکل موحد ہے، ایمان اس کا خالص ہے، لیکن اس نے عمل کیا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، عمل برباد. تو زمین تو ٹھیک تھی لیکن جو بیج ڈالا وہ ناقص تھا، عمل گیا برباد ہو گیا. یا اس نے کوئی کام کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھا. ویسے وہ آدمی ایمان اس کا درست تھا لیکن اس کا وہ عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں تھا، وہ بوٹا نہیں لگے گا، وہ سوکھ جائے گا، وہ برباد کیا. تو باتیں تین ہو گئی. پہلے زمین تیار ہو ایمان کی، ایمان درست ہو، اور پھر اس ایمان کے اندر عمل ہو دو شرطوں کے تحت. خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، شہرت نہ ہو، اور کوئی دنیاوی مفاد پیش نظر نہ ہو، اور پھر سنت کے مطابق ہو.
اگر یہ دو شرطیں ہوں گی تو عمل قبول ہوگا، ورنہ قصہ ختم ہے۔ اب اگر ان دونوں شرطوں کو دیکھ لیں اور پھر ایمان کو دیکھ لیں، پھر آپ جج کرتے جائیں، پھر آپ دیکھتے جائیں گے کہ کوئی صلاۃ سلام پڑھے، کیا ملے گا؟ چیٹو، کیا ملے گا؟ خاک۔ جاہل تو کہے گا جی ہاں ہاں دیکھو جی کتنی رات سے اٹھ کر صلاۃ سلام پڑھتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن علم والا جو ہوگا، سمجھ والا، وہ کہے گا اسے کیا خاک ملے گا، سوائے خدا کے عذاب کے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ایک تو اس کا ایمان ہی ٹھیک نہیں، یہ ہے ہی بدعتی، دوسرے یہ درود نقلی پڑتا ہے، محمدی درود ہے ہی نہیں جس پر ٹھپا مہر محمدی ہو، یہ رولڈ گولڈ ہے، اصلی گولڈ ہی نہیں ہے، یہ تو دھوکہ کرتا ہے، یہ تو جال سازی ہے، یہ اصلی ہے ہی نہیں، اس کو ثواب ملے گا۔ یہ تو جب پکڑا گیا یہ تو مجرم ہے کہ اس کے پاس جعلی چیز ہے، دھوکے والی چیز ہے، تو لہذا آدمی کے دل میں فوراً نفرت بیٹھے گی، کبھی تعریف نہیں کرے گا، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کام اچھا ہے۔ اللہ حضرت اور بہت سے کام ہیں، جتنے بھی انسان دنیا کے سامنے عمل اس کے آئیں گے لوگوں کے، اگر وہ علم رکھتا ہوگا تو وہ بڑے آرام کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، جج کر سکتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کیا عرض کروں، لوگوں نے اصل میں بات تو اصل بنیادی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دین کی ضرورت ہی نہیں۔ دین کا مسئلہ بالکل سیکنڈری سی چیز ہے، ثانوی حیثیت ہے، اصل اہمیت دنیا کو ہے، اور یہ دنیا بہت بڑا فتنہ ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اور حضور جب معراج کو گئے، جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے تو آپ براق پر چڑھنے لگے اور چل پڑے تو پھر آوازیں آنی شروع ہوئیں، بے حد آوازیں، دائیں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، تھوڑے سے آگے گئے پھر بائیں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کچھ پریشان سے ہوئے کہ یہ شور، یہ آوازیں کیا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے نبی بالکل پرواہ نہ کر، بس آپ نہ ان کو سنی ہوئی آوازوں کو انسنی کر دیں۔ پھر آگے تھوڑے گئے، پھر ایک بوڑھا آدمی آوازیں دے رہا ہے، پھر آپ کو حیرانی ہوئی کہ بھئی یہ کون ہے، اس کی طرف جبرائیل نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں سننے کی۔ پھر آگے ایک بوڑھی عورت، بالکل بوڑھی کھوسٹ، وہ آوازیں دے رہی ہے۔ جبرائیل نے کہا اس کی آواز سننے کی بھی ضرورت نہیں، بس سب بیکار ہیں، آپ چلے آگے۔ تو اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام ان کو نکال لے گئے۔ آخر اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا تھا، یہ شور شرابہ، یہ آوازیں ساری کیا تھی؟ تو فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جب آپ چلنے ہی لگے تھے، دائیں طرف سے جو آوازیں آ رہی تھی وہ یہودیوں کی آوازیں تھیں کہ اس کو روک لو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس محمد کو روک لو، یہ معراج پہ نہ جائے۔ اور اسی طرح سے یہ یہودی آپ کی امت کو روکیں گے دین سے۔ جو بائیں طرف سے آوازیں آئی تھیں وہ عیسائیوں کی آوازیں تھیں، وہ بھی آپ کو روکنا چاہتے تھے کہ آپ اس معراج پر نہ جائیں۔ اور پھر اس سے آگے وہ جو بڈھا تھا وہ شیطان تھا، وہ شیطان آپ کو روکنا چاہتا تھا، اور وہ جو بڈھی تھی وہ دنیا تھی۔ اللہ نے اس دنیا کو بوڑھی عورت کی شکل میں پیش کیا، بوڑھی عورت کی شکل میں پیش کیا کہ بوڑھی ہو چکی ہے، پتہ نہیں کتنے اس نے ختم کیے ہیں، بالکل بیکار ہو چکی ہے، لیکن اب بھی جیسے چکلے میں پیشہ ور، اب کیا کریں، کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں، وہ بھی سرخی پاؤڈر لگا کر بیٹھے گی کہ کوئی تو پھنسے گا۔ تو دنیا یہ کس کس کے ساتھ اس نے زنا نہیں کیا؟ اس دنیا نے فرعون کے ساتھ زنا نہیں کیا، اس دنیا نے قارون کے ساتھ ایرانہ نہیں لگایا، اس دنیا نے کس کس کے ساتھ یعنی برائی نہیں کی، لیکن سب کو بے وفائی، سب کو چلتا کیا۔ پھر کوئی نیا آ گیا اس سے یاری لگا لی، پھر کوئی اور آ گیا اس سے یاری لگا لی، پھر کوئی اور آ گیا اس سے یاری لگا لی، اور اب ہم ہیں، ہم بھی اسی دھوکے میں ہیں کہ دنیا میں پھنسے ہی پھنسے، پھنسے ہی پھنسے۔ اور ہے یہ کیا، اتنی پرانی
کیا ہمارے باپ اور کیا ہمارے دادا اور کیا ہمارے پردادا اور کیا ہمارے نگر دادا، پتہ نہیں کب سے یہ ظالم چلی آ رہی ہے، لیکن اب بھی ہمیں جوان ہو کر اپنے آپ کو دکھاتی ہے اور پھانسنے کی کوشش کرتی ہے، اور دیکھ لو سب کو پھانس رکھا ہے، سب دنیا اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو یہ دنیا کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ ایسا فتنہ ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں یہ دنیا سوچنے دیتی ہی نہیں، ورنہ اگر ہم دین کے بارے میں سوچیں تو یقیناً ہم سمجھ جائیں۔ پہلے دن سے ہمارے دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ زندگی بناؤ، کسی طرح سے زندگی بناؤ، اپنی دنیا کی زندگی بناؤ، اپنے بچوں کو ترقی دو، خود ترقی کرو، اپنی کمائی کو بڑھاؤ، اپنی دولت کو بڑھاؤ، اپنے مربے، ذمہ دار ہے تو مربے اس کے وہ بڑھاتے چلے، اور اگر کوئی شہری ہے کارخانہ دار تو کارخانے پہ کارخانہ، ایک مل لگائی پھر دوسری لگا رہا ہے، پھر حوث ہے کہ تیسری بھی میں ہی لگا لوں، چوتھی بھی میں ہی لگا لوں، اور اگر سیاست میں ہے تو پھر پہلے چھوٹی سی لیڈری، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پہلے یہاں کا بن گیا چیئرمین بلدیہ کا، پھر یہاں کا، اس سے ذرا پھر اوپر اور ہاتھ پڑ جائے، پھر اس سے اوپر اور ہاتھ پڑ جائے، اور پھر خواب دیکھتا ہے کہ شاید پرائم منسٹر بن جاؤں، شاید کبھی صدر ہی بن جاؤں۔ اسی کی حوث اور اسی کی یہی ترقی، دن رات یہی سوچنا، دین کا تو خیال ہی نہیں کہ دین چیز کیا ہے، کب اس کے لیے سوچنے کا موقع ملتا ہے، کب اس کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ ورنہ اگر آدمی اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر یہ کوئی مسئلے مشکل نہیں، پھر تو یہ سب باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ یہ جو اب ہم کہہ دیتے ہیں نہیں کیا کہیں سمجھ میں نہیں آتا، مولوی اتنے مولوی ہیں، وہ ادھر کھینچتا ہے وہ ادھر کھینچتا ہے، کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں۔ اب یہ اتنے بڑے امام گزرے ہیں وہ غلط تھے، کبھی کوئی اڑونی اڑاتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں۔ اصل میں بات کیا ہے کہ ذہن صاف نہیں ہے، ذہن صاف نہیں ہے، اور صحیح سوچنے کی نیت ہی نہیں ہے، اور کوئی قطعی فیصلہ کرنے کے لیے ذہن آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ فالتو سی چیز ہے، ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر دین کا معاملہ دوستی کا معاملہ ہے کہ بس دوستی میں جدھر پارٹی دیکھی ادھر ہی ساتھ ہو گئے، سمجھنے سمجھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی کہ لوگوں دیکھ لو تم دنیا میں آ گئے ہو، یہ دنیا تو تم بالکل کوئی حرکت نہ کرو پھر بھی ختم ہو جائے۔ اب دیکھ لو آپ کے سامنے یہ بات نہیں ہے، ایک آدمی بالکل ناکارہ ہو جائے نا، بالکل کچھ نہ کر سکے تو تمہارا کیا خیال ہے وہ مر جاتا ہے؟ لوگ اس کو اتنا کھلاتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں، لوگ اس کو اتنا کھلائیں گے جو بھی آئے گا تر کھانے اس کو پہنچائیں گے کہ یہ بیچارہ غریب ہے جی معذور ہے، دو اس کو، اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، اتنے پیسے کہ وہ اوروں سے ہی بلکہ اچھا کھاتا ہے۔ یہ تو روزی یہ دنیا کی چیز ہے، کہو تو آخرت میں کوئی دے دے، اللہ اکبر، آخرت میں تو یہ حال ہوگا جو محروم ہوں گے جنت کی نعمتوں سے وہ کہیں گے انافیزوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ارے تم جو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھا رہے ہو، کوئی ایک آدھ لقمہ ہمیں بھی دے دو، کوئی روٹی پھینک دو تھوڑی بہت، یا کوئی پانی کوئی لسی تھوڑی بہت پھینک دو، تو جنتی کیا کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ تم پر حرام ہے۔ اب یہاں آپ کھانا کھا رہے ہوں، چوڑا آ جائے، چمار آ جائے، کافر آ جائے، گندے سے گندا آ جائے، برے سے برا آ جائے، اور وہ آ کر روٹی مانگ لے تو آپ دینے کو سعادت سمجھیں گے، بیٹھ جا بھائی بیٹھ جا، اسے ایک دو روٹیاں دے دینا، اس کو کھانا کھلا دینا، اس کا پیٹ بھر دینا، ہر آدمی کر لیتا ہے۔ یہ دنیا جو ہوئی جو بے وقت چیز، اللہ نے جس کو دنیا میں بھیجا ہے اللہ نے اس کا پیٹ بھر دینا ہے، کسی طرح سے بھرے، وہ خود بھر لے یا لوگ بھر، کام چلتا ہی جاتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ دنیا تو اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے اللہ نے پھر بھی اس کو پورا کر ہی دینا ہے۔ جب دنیا میں جو آ گئے، اب کرنا ہمیں یہ ہے کہ اب آپ دنیا میں آ گئے ہیں، اس دنیا میں آ کر اس دنیا کی فکر نہ کریں، آخرت کی فکر کریں۔ عقل مندی یہ تو زندگی بہت تھوڑی دیر کی ہے، بہت تھوڑی دیر کی زندگی، 60 سال
جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے 60 سال کی ہے، بس اس کے بعد پھر ختم معاملہ اور یہ گزر ہی جائے گی۔ لیکن وہ زندگی کوئی 1 سال نہیں، کوئی 2 سال نہیں، کوئی 60 سال نہیں، کوئی 100 سال نہیں، کوئی 1000 سال نہیں، کوئی 1,00,000 سال نہیں، کوئی 2,00,000 سال نہیں، میرے بھائیوں وہ کبھی ختم ہوگی ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اس کی فکر۔ اب وہ کتنا بڑا بیوقوف ہے، اللہ نے اسی لیے دنیا قرآن مجید میں فرمایا سورہ نجم میں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، فَأَعْرِضْ اے نبی تو منہ موڑ لے کس آدمی سے، عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو بھی اس کی پرواہ نہ کر۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو صرف دنیا کی زندگی بنانا چاہتا ہے تو اس کی طرف دیکھ نہیں، وہ بہت برا ہے۔ جس کے پیش نظر صرف دنیا ہے کہ دنیا کماؤں دنیا کماؤں دنیا کماؤں، اور جو آدمی یاد رکھ لو، جو آدمی دنیا کے دھندوں میں کہے کہ جی کیا کریں فرصت نہیں ملتی نماز، وہ بڑا ہی بدبخت انسان، وہ بہت ہی بدبخت انسان ہے جو نماز کے بارے میں یہ کہہ دے کہ جی کیا کریں فرصت نہیں ملتی۔ جو اصل مقصود تھا جس کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا تھا اس کو اس نے پسے پشت ڈال رکھا ہے، اور دنیا کو اس نے اتنا بڑھا رکھا ہے، اتنا بڑھا رکھا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ذہن صاف ہو جائے، اگر ذہن صاف ہو جائے، انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے، تو پھر یہ حالت کبھی نہ ہو جو ہماری اس وقت ہے۔ اب ہمارے لیے سب سے مشکل مسئلہ کیا بن گیا ہے کہ پہلے تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ دین کھرا کیا ہے، کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں۔ اور خدا کی قدرت، اگر خدا صرف اپنا ہی ڈپو رکھتا، صرف اپنی ہی ایک دکان رکھتا، باقی دکانیں کوئی نہ ہوتی، تو پھر کام آسان ہوتا۔ لیکن خدا کا امتحان بھی عجیب ہے، اللہ نے دین خالص بھی دنیا میں رکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ملاوٹی دکانیں بھی بہت سی کھول دی۔ اللہ نے دنیا میں دین کا سلسلہ کیا رکھا ہے؟ یہ بھی یقینی بات ہے کہ دنیا میں دین خالص بھی مل سکتا ہے، عین خالص محمدی وہ بھی مل سکتا ہے، لیکن ملاوٹی بھی جتنا چاہو لے لو۔ لیکن ملاوٹی اور خالص میں کی نسبت کیا ہے؟ بالکل ایسی نسبت ہے جیسے ڈالڈا اور دیسی گھی کی۔ کہ اب کوئی 1000 کہے کہ یہ خالص اور بالکل دیسی گھی ہے، لیکن اب بناسپتی اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ اول تو لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت بھی نہیں، چھوڑو ہمارا کام تو چل ہی رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جی آج کل خالص کہاں، اور پھر ڈالڈا اور بناسپتی کھاتے 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 مزاج اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اب دیسی ہضم ہی نہیں ہوتا۔ شرک اور بدعت کی زندگی گزارتے 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 اب خالص دین اب نہیں چل سکتا۔ دیکھ لو کر کے آپ خالص دین پہ آئیں، آپ کے لیے اتنا مشکل معاملہ ہو جائے گا جس کی حد کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے جی توبہ توبہ، لوگ رہنے نہیں دیتے، نقلی سا دین بنا لیں، ملا جلا سا نقلی سا دین بنا لیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ خالص دین بنائیں، دیکھیں لوگ کتنی انگشت نمائی کریں گے۔ پہلے تو داڑھی رکھنا کتنا مشکل ہے، داڑھی رکھنا کتنا مشکل ہے۔ جو ہی داڑھی رکھی ایک سوسائٹی گئی، جو سوسائٹی غالب ہے، جو سوسائٹی غالب ہے وہ گئی۔ اب آپ یہ قربانی آپ نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی سوسائٹی کو جو غالب ہے اس کو چھوڑ کر مولویوں والی سوسائٹی میں آ جائیں۔ اتنا بڑا آپ کا زبردست امتحان ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہے، تو مسئلہ داڑھی کا مسئلہ تو بظاہر چھوٹا سا ہے، لیکن ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا، یہ اتنا مشکل مسئلہ بن گیا یہ کہ جس کی حد نہیں، کہ اگر داڑھی نہ رکھو تو ماڈرن اپ ٹو ڈیٹ جہاں مرضی چلے جاؤ، آپ کی بڑی قدر و قیمت،
کہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اگر داڑھی والا ہوگا یہ کوئی پرانے ٹائپ کا، کوئی دیسی سا داڑھی میرے بس ایسے ہی ہے، کوئی خاص سوسائٹی میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کتنا ٹیڑھا ہو گیا، یہ تو ایک دنیا کی عام شکل ہے۔ اور پھر جب نماز کی طرف آ جائیں، اگر رفع یدین کرنے لگ جاؤ تو پھر کسی مسجد میں نماز پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ حالانکہ رفع یدین ایک سنت ہی ہے، لیکن جو ہی آپ نے رفع یدین کی، بس سارے شیعہ تو خیر آپ کو جو کہیں گے سو کہیں گے، وہ تو پہلے سے ہی آپ کو ہیں کہ یہ سب سنی ہیں۔ دوسرے بھائی جو ہیں دیوبندی، بریلوی، سب ہے، دیکھو شیعہ کی طرف سے ہاتھ مارتا ہے۔ جب وہ پیٹیں تو یہ سنی ان کے ساتھ، جب یہ رفع یدین کرے تو اس کو شیعہ بتاتے ہیں۔ رفع یدین کرنا اس قدر بھاری ہو گیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ حالانکہ جیسی سنت داڑھی رکھنا ہے اور حدیثوں سے ثابت ہے، بالکل اسی طرح سے رفع یدین کی سنت ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، صحاح ستہ میں اللہ کے رسول کا عمل، صحابہ کا عمل تواتر کے ساتھ یہ موجود ہے۔ لیکن آج اس سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض بڑے بڑے زبردست مولوی، اہل حدیث مولوی، جب کبھی دیوبندیوں میں اور بریلیوں میں جاتے ہیں تو رفع یدین چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ شرم کے مارے وہ رفع یدین کرتا ہی نہیں۔ ہم نے سوسائٹیوں میں دیکھا ہے، دفتروں میں ادھر ادھر کو پارٹی ہو جائے تو اور ایسا موقع آ جائے تو وہاں ڈھیلا اہل حدیث فیل ہو جاتا ہے، وہ رفع یدین دھکے مارے کرتا ہی نہیں۔ کہ لوگ کہیں گے جی یہ اہل حدیث ہے، اور اہل حدیثوں کو تو لوگ وہابی کہتے ہیں، اور وہابی تو بڑے بدنام ہیں اور بہت برے سمجھے جاتے ہیں، اس لیے وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے ننگا ہوتا ہے۔ اس سنت سے اللہ اس کو ننگا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا یا اللہ مجھے ڈھکا ہی رہنے دے، مجھے چھپا ہی رہنے دے، اتنی جان مجھ میں نہیں۔ وہ اپنا چھپ چھپا کر گزارا کرتا ہے۔ اور اگر دین کو سمجھتا ہو انسان کہ دین چیز کیا ہے اور یہ دنیا چیز کیا ہے، یہ دنیا کب تک ساتھ دے گی؟ یاد رکھو، اللہ اکبر، ایک آدمی مر جاتا ہے، سارا شہر اس کے جنازے میں جاتا ہے، سارا شہر اس کے جنازے میں جاتا ہے۔ وہ کوئی سیاسی لیڈر کا آدمی ہے، سیاسی لیڈر ٹائپ کا کوئی آدمی ہے، سارا شہر اس کے جنازے میں جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لوگ تو اس کی بڑی عزت کریں گے، لیکن جب وہ مرے گا تو اللہ کے ہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ خاک برابر بھی اس کی قدر و قیمت نہیں۔ دنیا میں کتنی اس کی عزت، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں۔ تو یہ دنیا کا معاملہ جو ہے صرف اسی حد تک ہے جب تک ہم نے دین کو نہیں سمجھا۔ جب ہم دین کو سمجھ لیں تو پھر اس کے بعد دین کا معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ دین یہ چیز ہے۔ تو میں نے ایسے عرض کیا، یہ 4 بڑے پھندے ہیں جو جب آپ معراج پہ گئے، جنہوں نے آوازیں نکالی اور اللہ کے رسول کو روکنے کی کوشش کی، ایک یہودیت اور عیسائیت۔ چنانچہ دیکھ لو مسلمانوں کو اب ہمیں کس چیز نے برباد کیا ہے؟ جو ہم میں سے پرانے ٹائپ کا آدمی ہے اس کو تو شرک اور بدعت لے بیٹھے، جو پرانے ٹائپ کا ہے ہم میں سے اس کو تو شرک اور بدعت لے بیٹھے، اور جو ہم میں سے پڑھا لکھا ماڈرن ہے اس کو یہ نئی تہذیب جو کہ یہودیت اور عیسائیت کا اثر ہے وہ لے بیٹھے۔ یہ اسلام۔ اب آپ اندازہ تو کریں کہ آج کل کا مسلمان پڑھا لکھا جو ہی اس نے تعلیم حاصل کی وہ یہودیت اور عیسائیت کے قریب ہو گیا۔ اس کو اسلام کی تہذیب اچھی نہیں لگتی، وہ سیدھی سادھی اسلامی زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتا۔ اب یہ داڑھی منڈانا کن کا طریقہ ہے؟ داڑھی منڈانا کن کا طریقہ ہے؟ یہ انگریزوں کا، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اب ہم اس میں مجبور ہیں بالوں کو الٹا سیدھا رکھنا، حالانکہ حدیثوں میں آتا ہے بال سارے کٹواؤ، سارے منڈواؤ یا رکھو پورے سر کے بال۔ اب یہ کوئی کٹ آگے سے بڑھانا، پیچھے سے کٹانا، ادھر سے کٹوانا، ادھر سے ترشوانا، کوئی شکل عجیب بنانا، یہ سب طریقے کن کے ہیں؟
یہ غیر اسلامی طریقے ہیں، لیکن چونکہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے، اس لیے مسلمان یہ کام کرے گا اور یہی دیکھے گا کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح سے کپڑے پہننا، ہم کپڑے وہ ترجیح دیتے ہیں، ان کپڑوں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ نہیں جو ہمارا ملکی لباس ہو یا کوئی اسلامی لباس ہو، ہم اس لباس کو ترجیح دیتے ہیں جو انگریز سے ملتا جلتا لباس۔ رہنا سہنا، گھر کی زندگی، اب جا کر دیکھ لو، ہمارا تمدن، ہمارا رہنا سہنا انگریز کی طرف جاتا ہے، یہودی کی طرف جاتا ہے، ان سے ملتا جلتا ہے، ان کے انداز ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں فتنے مسلمانوں کے لیے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ براق پر چڑھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر چلنے لگے تو دائیں طرف سے آوازیں آئیں آپ کو روکنے کے لیے، جیسے کو رکو رکو، ٹھہر ذرا ٹھہرو، میری بات سنو، ہماری بات سنو، ہماری یوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد رکنا نہیں، چلو، آپ بالکل ان آوازوں کی پرواہ نہ کریں۔ تھوڑے سے آگے گئے، پھر بائیں طرف سے آوازیں آئیں، انہوں نے بھی روکنے کی کوشش کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان آوازوں کی پرواہ نہ کریں، رکنا نہیں، آگے چلو۔ جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون تھے، فرمایا دائیں طرف سے یہودی بول رہے تھے اور بائیں طرف سے عیسائی بول رہے تھے، اور یہ آپ کو روک رہے تھے، اور یہ آپ کو روکنا آپ کی گویا امت کو روکنا ہے۔ اب آپ تو اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے پھندے میں نہیں آئے، اب آپ کی امت جو جو آپ سے ہٹتی جائے گی ان کا شکار ہوتی جائے گی۔ تو آج میرے بھائیوں توجہ سے سن لو، جو آدمی جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اتنا یہودیت اور عیسائیت سے بچ سکے گا، جو جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا اتنا یہودیت اور عیسائیت کے پھندے میں اس کو آزما کر دیکھ لیں۔ اس سے آگے پھر جب چلے تو پھر ایک بوڑھا مل گیا جو آوازیں دے رہا تھا، اس پر بھی آپ نہیں رکے، جبرائیل علیہ السلام نے نہ رکنے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ بوڑھا کون ہے جو آوازیں دے رہا ہے، ہمیں روک رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ شیطان ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر مسلمان ترقی کرے، کیونکہ آپ سمبل ہیں، آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، آپ معراج پہ جا رہے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ ایکچولی معراج کروا رہا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی آسمانوں پر جا کر، اور وہاں سے آپ تحفہ کیا لے کر آئے؟ نماز کا، اور نماز کا بندہ زمین پر خدا سے مل لیتا ہے۔ معراج پہ آپ گئے تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ترقی دی کہ وہاں جا کر ملاقات ہوئی خدا سے، وہاں سے تحفہ جو لائے وہ یہ نماز کی فرضیت تھی۔ یہ جو 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں یہ اسی موقع پر فرض ہوئی ہیں۔ اور نماز کی حقیقت کیا ہے میرے بھائیوں؟ نماز کی حقیقت یہ ہے، جیسا کہ مقولہ مشہور ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کا معراج ہے۔ یہ مقولہ کیوں مشہور ہے؟ یہ اس اعتبار سے کہ جیسے حضور کو معراج ہوا، آپ نے کسی کی آواز نہیں سنی، چلے گئے حتیٰ کہ جا کر اللہ سے ملاقات۔ اسی طرح سے نمازی جب اللہ بلا لیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر، نہ وہ بیوی کی آواز سنتا ہے، نہ وہ کسی اور کی بات سنتا ہے، سب کو پیچھے چھوڑ کر خدا سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اور پھر خدا کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، خدا سے بات چیت کرتا ہے۔ اور نماز کیا سبق دیتی ہے؟ اللہ اکبر! اب آپ سوچ لیں، آج کل کا بدعتی اور مشرک یہ کچے عقیدے کا، کچے ایمان کا کیا کہتا ہے کہ جب تک سیڑھی نہ لگائیں کوٹھے پر نہیں چڑھ سکتے، جب تک مرشد نہ پکڑیں اللہ سے بات نہیں کر سکتے۔ لیکن جب خدا بلا کر نماز میں کھڑا کر دیتا ہے، اس سے پوچھے کہ نماز میں تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، مرشد کہاں ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے کہیں تیرے مرشد کو درمیان میں ڈالا جاتا ہے؟
ساری نماز شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیں، کوئی واسطہ، کوئی پیڑھی، کوئی سیڑھی، کوئی واسطہ، کوئی ذریعہ ہے؟ ڈائریکٹ اللہ اور بندہ دونوں کام ہی نہیں، اللہ سنتا ہی نہیں ہماری، تو اس کی نماز کبھی قبول ہو سکتی؟ کیا اس نے خاص نماز پڑھی؟ جس کا پھر بھی یہ تصور رہے، جو نماز پڑھ کر بھی کہتا ہے کہ اللہ میری تو سنتا ہی نہیں، تیروں کے ہی سنتا ہے، اسی لیے میں ان کے مزاروں پر جاتا ہوں، ان کے ستانوں پر جاتا ہوں، تو اس کی نماز کیا خاک نماز ہوگی؟ کیا نماز اس کی ہوگی؟ کوئی اس کی نماز نہیں۔ نماز پہلا سبق یہی سکھاتی ہے کہ اے بندے دیکھ، جب مجھے اپنا کلام پہنچانا تھا، اس وقت تو میں نے ایک نبی منتخب کیا، کیونکہ میں ہر ایک سے کلام نہیں کرتا، میں نے محمد کو منتخب کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس سے کلام کیا، اس پر اپنا کلام نازل کیا، اس کے ذریعے سے تمام دنیا والوں کو میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اب جب سب کو حقیقت حال معلوم ہو گئی، میرے متعلق لوگوں کو علم حاصل ہو گیا، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اب میرے اور بندے کے درمیان کوئی چیز نہیں، بندے کو جب پکارنا ہو وہ ڈائریکٹ آ کر مجھے پکارے، درمیان میں کوئی نہیں آتا، درمیان میں کوئی نہیں آئے گا، بندہ سیدھا کہے گا اللہم۔ دیکھو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سجدہ کیا، اٹھ کر بیٹھ گئے، کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ تو نہیں کہا اپنے نبی کے طفیل بخش دے، فاطمہ کے طفیل بخش دے، تجھے واسطہ فلاں کا، تجھے واسطہ علی کا، تجھے واسطہ پنجتن کا، تجھے واسطہ دستن کا، کوئی ہے نام نشان؟ ساری نماز پڑھ جاؤ، ساری نماز کا ترجمہ دیکھ جاؤ، نماز کیا ہے؟ بندے کا اور خدا کا میل ہے۔ ساری نماز یہ بتاتی ہے کہ کوئی درمیان میں نہیں ہے، بندہ سیدھا ڈائریکٹ اللہ کو پکارتا ہے، اللہم اللہم، اے اللہ، اے میرے رب، میرے حال پر رحم کر، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر۔ جو دعا مانگے گا خدا کو پکار کر مانگے گا۔ اب جس کی تو نماز قبول ہو گئی، جس نے تو نماز سمجھ لی، جس نے نماز سیکھ لی، گویا اس نے اللہ کو دوست بنا لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا، وہ کبھی درمیان میں کسی اور کو نہیں ڈالے گا، تجھے فلاں کا واسطہ، تجھے فلاں کا واسطہ، کبھی ایسی حماقت کی باتیں نہیں کرے گا۔ اور جو اب بھی کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اسے نماز کا کوئی پتہ نہیں کہ نماز چیز کیا۔ وہ آتا ہے چلا جاتا ہے، نہ اس کی نماز سمجھ میں آئی، نہ نماز نے اس کے کچھ پلے میں ڈالا، وہ محروم کا محروم، جیسے آیا تھا ویسے وہ چلا گیا۔ میرے بھائیوں، دین تب سمجھ میں آتا ہے جب اپنے ذہن کو دنیا سے کچھ فارغ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، یہ جو ہمارے اختلافات ہیں، اب ہمارا اختلاف مسائل کا، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، قربانی کے مسائل، فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ، کیوں مسئلے بن گئے؟ یہ اس لیے بن گئے کہ ہم میں سے کوئی حنفی، کوئی شافی، کوئی وہابی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی۔ اگر آپ سوچیں تو اللہ کے رسول کے بعد تو وہی بند ہو گئی، اللہ کے رسول کے بعد تو وہی بند ہو گئی۔ حضور جب فوت ہو گئے تو ام ایمن جو دائی تھی، حضرت عمر حضرت صدیق گئے تو وہ بیچاری بہت رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ غم تو خیر ہر ایک کو ہی ہے، رو تو سارے ہی صحابہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی وفات پر، آخر تو کیوں اتنا رو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے بار بار یہ یاد آ رہا ہے
ہائے الان قد انقطع الوحی، کہ اب وحی نہیں آئے گی۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے وحی آیا کرتی تھی، جبرائیل علیہ السلام اترا کرتے تھے، خدا کا پیغام پر پیغام ڈاک پر ڈاک آتی تھی، صبح شام دوپہر ہر آن ہر گھڑی آپ بسترے میں بھی ہوں تو خدا کی وحی آیا کرتی تھی۔ اب جب کہ آپ فوت ہو گئے قد انقطع الوحی، اب وحی کبھی نہیں آئے گی، قصہ ختم ہو گیا۔ اب جو آدمی جب وحی ختم ہو گئی اللہ کے رسول پر، اب ایک آدمی حنفی بن گیا، مثال کے طور پر شافعی بن گیا۔ اب کو پوچھے کہ تو جو حنفی ہے، یہ حنفی اسلام کا کوئی ایڈیشن ہے؟ اسلام کا یہ کوئی ایڈیشن ہے؟ اللہ کے رسول کے بعد اسلام میں کوئی کبھی ترمیم ہوئی تھی کہ اسلام کا یہ کوئی ایڈیشن ہے؟ شافعی، مالکی، حنبلی، اب دیکھو نا کتنے چھپے ہیں، کتنے سکے ہیں، یہ کتنے مارک ہیں علیحدہ علیحدہ۔ یہ آپ کون ہیں؟ ہم حنبلی۔ آپ کون ہیں؟ ہم شافعی۔ آپ کون ہیں؟ ہم حنفی۔ آپ کون ہیں؟ تو سوچ کے کہ اللہ کے رسول چلے گئے اور انہوں نے یہ اپنی تقسیم کر کے علیحدہ علیحدہ ڈھپے بنا لیے۔ یہ دین کے ساتھ کس قدر ظلم ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، یہ تو نمازوں کے مسئلوں پر ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے مسئلے، شریعت کے مسئلے۔ رہ گیا دل کی صفائی کا معاملہ، اس کے لیے پھر لائن بالکل دوسری ہے۔ آپ کون ہیں؟ ہم نقش بندی۔ آپ کون ہیں؟ ہم چشتی۔ آپ کون ہیں؟ ہم سہروردی۔ آپ کا سلسلہ کیا ہے؟ ہمارا سلسلہ قادریہ ہے۔ اندازہ کریں، یہ چیزیں ہم نے اسلام کی، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک ان لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، اور فرقے فرقے بن گئے، جماعت جماعت بن گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو ان میں سے کسی فرقے میں نہیں ہے، یہ سب خود ساختہ ہیں، سب اپنے بنائے ہوئے ہیں، تیرا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میرے بھائیوں یہی بات ہم آپ سے کہتے ہیں۔ حنفی، کوئی حنفی ہو اس سے کو پوچھے کہ تو جو حنفی بنا تو کس نے کہا تجھے حنفی بننے کے لیے؟ کیا اللہ نے کہا ہے؟ کیا اس کے رسول نے کہا ہے؟ اللہ کے کہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وحی کا سلسلہ حضور پر بند ہو گیا، اور حضور کے کہنے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ حضور کہیں کہ میرے بعد جو 100 سال کے بعد آئے گا کوئی شخص، تم اس کے مذہب پر رہنا۔ پھر خود کیا اس امام نے کہا ہے؟ دیکھ لو کتابیں اٹھا کر، ہر امام روکتا رہا ہے کہ لوگوں ہماری تقلید نہ کرنا، مارے جاؤ۔ پہلی قوم میں برباد ہی اسی وجہ سے ہوئی۔ اس سے دین میں تفریق پیدا ہوتی ہے، دین میں فرقے پیدا ہوتے ہیں، اور میرے بھائیوں جب یہ فرقے پیدا ہو جائیں تو پھر مسئلہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب آپ سوچئے نماز کتنی بڑی اہم چیز ہے، دین کا بہت بڑا رکن ہے، اور ایسا رکن ہے دین کا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، موطا امام مالک میں حدیث ہے، بندہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، یہ مسلمان، اس کا نامہ اعمال، اس کی فائل، اس کی مثل پیش ہوگی، اللہ کہے گا اس کی نماز نکالو، پہلے میں اس کی پہلے نماز دیکھوں گا۔ اگر وہ نماز میں پاس ہو گیا تو پھر خدا اس کے روزے کو دیکھے گا، اس کی زکوٰۃ کو دیکھے گا، اس کے حج کو دیکھے گا، اس کے کسی اور عمل کو دیکھے گا، اور اگر وہ نماز میں فیل ہو گیا تو خدا کہے گا کینسل، اسے واپس کر، ختم۔ اس کے عملوں میں سے کسی عمل کو دیکھا ہی نہیں جائے گا اگر وہ نماز میں فیل ہو جائے گا۔ نماز اتنا بڑا اہم معاملہ ہے، لیکن اب ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ نماز کیسی؟ وہ تو کہتا ہے جی حنفی، وہ کہتا ہے جی نہیں ہم اپنے طریقے کی پڑھیں گے، وہ کہتا ہم اپنے طریقے کی پڑھیں گے، وہ کہتا ہم اپنے طریقے کی پڑھیں گے۔
اب بنیادی طور پر دیکھیں کس قدر مصیبت ہے یہ. اللہ کے رسول تو حدیث میں یہ فرمائیں، یہ بخاری شریف کی حدیث، یہ مسلم شریف کی حدیث، صحاح ستہ کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ لوگوں الحمد شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی، الحمد شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جس نے الحمد نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. لیکن اب حنفی کہ جی ہماری تو ہو جاتی. حدیث کہتی ہے کہ لا صلاۃ، نہیں ہے نماز، لمن لم یقرأ، جس نے نہیں پڑھی بفاتحۃ الکتاب الحمد، جس نے الحمد نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. اب حنفی کہے گا جی ہماری تو ہو جاتی ہے، ہمارے مذہب میں تو ٹھیک ہے کہ الحمد کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. اب آپ سوچ لیجیے گا، اب اگر آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے اور وہاں جا کر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ میں تو نہیں پڑھتا تھا، خدا پوچھے گا کیوں؟ کہ یا اللہ میں تو حنفی تھا، میں تو حنفی تھا، میں تو نہیں پڑھا کرتا تھا. خدا کہے گا تجھے کس نے کہا تھا حنفی پڑھنے کے لیے؟ کہ یا اللہ کہا تو کسی نے بھی نہیں تھا. تو بتائیے بکنگ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ تیرے نبی کی حدیث موجود ہے، اب دیکھو اردو کی عبارت، جو الحمد نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب یہ عبارت بالکل صاف اور واضح ہے، جو الحمد شریف نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب جو الحمد شریف پڑھے گا خدا اس سے کہے تو نے الحمد کیوں پڑھی؟ کہ یا اللہ تیرے نبی نے کہا تھا کہ جو الحمد نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. کہ یہ خدا اس سے کچھ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ یہ تو تیرا قانون ہے، تیرے نبی کا بیان کیا ہوا ہے. جب آپ خدا کے سامنے اس کے نبی کی حدیث پیش کریں گے تو خدا آپ سے کچھ نہیں کہے. اور جب آپ نے نام لیا کہ میرا امام یہ کہتا تھا، بس آپ گئے، 1 منٹ نہیں لگے گا کہ اسی وقت ہتھکڑی لگی اور گئے. میرے بھائیوں یہ باتیں سمجھنے کی. اور پھر ہر مسئلے میں اختلاف، ہر بات میں مصیبت یہی، ہر بات میں یہی عذاب. سو سن لو، جب تک آپ نے یہ طے نہ کیا، اپنے دین کو خالص نہ کیا، آپ کا نہ عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے نہ عمل درست ہو سکتا ہے. اب قربانی کا مسئلہ ہے. قربانی 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں حدیثوں میں آتا ہے کہ قربانی کے دن 4 ہیں. 10ویں یوم النحر، 10ویں تاریخ قربانی کی ہے، پھر 11ویں 12ویں 13ویں. ویسے یہ طے ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف 10ویں کو قربانی کی ہے. آپ نے نہ کبھی 11ویں کو کی، نہ کبھی 12ویں کو کی، نہ کبھی 13ویں کو کی. لیکن آپ نے فرما دیا کل ایام التشریق، کل ایام التشریق ذبح، جتنے ایام تشریق ہیں سب ذبح کے دن ہیں، قربانی کے دن. اب حاجی سب جاتے ہیں، مینا میں جا کر ٹھہرتے ہیں. 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں سب مانتے ہیں کہ ایام تشریق 13ویں تک ہیں. 13ویں تک کینکریاں مارنی چاہیے. اگر کسی نے جلدی آنا ہو تو وہ 12ویں کو ہی 13ویں کی کینکریاں مار لے. لیکن 13ویں کا دن جو ہے وہ ہے تشریق کا اور کینکریاں مارنے کا دن. اور فرمایا ہذہ ایام اکل و شرب، یہ دن ایام تشریق کے 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں یہ دن جو ہیں کھانے اور پینے کے دن ہیں. ان دنوں میں روزہ رکھنا منع، اور یہ دن قربانی کے دن ہیں. لیکن اب جب اماموں کا معاملہ آ گیا، میں فلاں کو مانتا ہوں، میں فلاں کو مانتا ہوں، میں فلاں کو مانتا ہوں. میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ خدا نے دکانیں مختلف کھول دی. اب حدیث تو یہ کہتی ہے کہ قربانی 13ویں تک ہے. امام شافعی حدیث کے مطابق 13ویں تک قائل ہیں. شافعی جو ہیں وہ تو 13ویں تک قربانی کرتے ہیں، حنفی جو ہیں وہ 12ویں تک کرتے ہیں، اور کوئی 10ویں تک ہی کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟
اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 13ویں تک ہے، اگرچہ آپ نے 13ویں کو کی نہیں، آپ نے صرف 10ویں کو کی ہے، جیسا کہ نماز کا وقت اب نماز کا ایک وقت ہوتا ہے اول، نماز اول وقت پڑھنی ہے، لیکن کب تک وقت ہوتا ہے؟ مثلا ظہر کا وقت جو ہے فرض کی جگہ 1 بجے ہو گیا، 1 بجے ہو گیا، اور آپ نے سوائے ایک موقع کے کبھی 2 بجے نماز نہیں پڑھی ساری زندگی میں، ہمیشہ اول وقت پڑھتے تھے، لیکن مسئلہ کیا بتا دیا کہ ایک دن پڑھ کر بتائی آخری وقت، وہ جا کر 4 بجے کے لگ بھگ جہاں ایک مثل سایہ ہوتا ہے تو بتا دیا کہ نماز کا وقت اس دونوں وقتوں کے درمیان ہے، زوال سے لے کر کہ زوال جتنے بجے ہو جائے 12، 12:30، 1 اس وقت سے لے کر جب تک ایک مثل ہو 4، پونے 4 تک، یہاں تک تم ظہر کی نماز پڑھ سکتے۔ اب جو دیکھنا بتا دیا یہ